تا، ہانی تا کیا؟ مجھے تو نہیں پتہ ہانی تا کیا ہوتا ہے کا کیا معنی؟ جب ہانی تا کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو معنی کیا کروں؟ نہیں لکھنا آتا تو کسی پڑھے لکھے سے لکھوایا کرو نا. اب ہانی تا تو دنیا میں کوئی لفظ نہیں ہے. کہتے جی کہ یہاں سعودی عرب میں کوئی ایسا دفتر ہے جہاں غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے یا ان کے مسجد وغیرہ کے بنے کچھ پیسے دیتے ہوں چند ماہ میں. ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، ان کو درخواستیں بھیجیں. جیسے رابطہ عالم اسلامی ہے جس کا پوری دنیا عالم اسلام سے رابطہ ہوتا ہے. ان کو جب آپ اپنی درخواست بھیجیں گے، قواعد بھیجیں گے، معلومات بھیجیں گے تو وہ اپنی ایمبیسی کے آدمی کو بھیجیں گے. وہ تفتیش کرے گا، تحقیق کرے گا کہ یہ درخواست سچی ہے. اس کے بعد پھر وہ امداد کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ چپ کر کے ویسے کر دیں. چونکہ اب وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے لوگ تو بڑے چالاک ہیں نا جی، جھوٹی درخواستیں دیکھیں. اور حتیٰ کہ یعنی بعض کو اللہ ہدایت دے، فتاوی ابن تیمیہ انہوں نے بڑی شان سے چھاپا 30 جلد میں ماشاءاللہ. تو ہماری برادری آ کے لیتی اور وہاں جا کے بیچ دیتی. ان کو پتہ لگ گیا اب یہ نہیں دیتے. اب یہ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ ان کا مدرسہ ہے کہاں، اور اپنے ان کی ایمبیسی کے آدمی جا کے تحقیق کرتے ہیں کہ مدرسہ بھی ہے. اب مدرسے میں ہم تو لکھ دیتے ہیں نا جی جامعہ، اور اندر کیا ہے صرف قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. وہ جامعہ اللہ کے بندے یونیورسٹی کو لکھتے ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا. اچھا پہلی 4 کتابیں پڑھی جا رہی ہیں تو جامعہ فلاں، جامعہ فلاں، جامعہ. خدا کے بندے جامعہ مانا یونیورسٹی. یونیورسٹی تو اب پورے سعودی عرب جیسے ملک میں بھی چند ایک یونیورسٹیاں ہیں، جیسے جامعہ ام القریٰ ہے، جامعہ ملک عبدالعزیز ہے، اسی طریقے سے جامعہ سعود ہے، جامعہ رامعہ، چند ایک ایسے. ابھی جو یمبو کے قریب ایک اور جامعہ بھی انہوں نے بنائی تھی ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. تو جامعہ کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ 2 مدرس بیٹھے ہوں اور نام جامعہ ہو. اسی وجہ سے ہمارے مدرسوں کی جو ڈگریاں ہیں نا وہ بھی یہ قبول نہیں کرتے. اب وہ کہتے نہیں وہاں سب بھی جامعہ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا تم کس جامعہ میں پڑھے ہو. اسی طرح اب یہ اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کالجوں کی جو سند ہوتی تھی نا وہ بھی قبول کرتے تھے بیچارے، اب یہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو ہر چیز جو ہے 2-4 لاکھ دے دو اور سرٹیفکیٹ بنوا لو. اس لیے اب یہ صرف چند ایک میڈیکل کالج ہیں، جیسے کنگ ایڈورڈ ہے، علامہ اقبال ہے، اسی طرح جناح میڈیکل کالج ہے، اور کسی کو نہیں مانتے. سب جھوٹ ہے. کیونکہ ان کا جو معیار ہے نا کالجوں کا، اسٹینڈرڈ ہے میڈیکل کا، وہ امریکہ کے لیول کا ہے، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا اونچا اسٹینڈرڈ. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے اپنے بیٹے کے 98 یعنی 98 نمبر اس نے لیے، پھر بھی داخلہ نہیں ملا. اب خود اندازہ کریں. ہمارے یہاں تو 60 پہ بھی ہو جاتا ہے، 70 پہ بھی ہو جاتا ہے. اس نے یعنی 98 نمبر لیے، داخلہ نہیں ملا. پھر ہم نے پیسے بھر کے پڑھایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ اگر ان کو پڑھانا ہے نا تو اب ایک ہی حل ہے کہ اس سکیم میں آپ درخواست دے دیں جو پیسوں والی ہے. تو اس میں آدھے پیسے گورنمنٹ دیتی تھی، آدھے ہم دیتے. اتنا انکم میں اتنا سٹینڈرڈ ہے، اتنا معیار ہے، اتنا اونچا ہے. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اللہ ہدایت دے. بس اور کیا کہہ سکتے ہیں، کس کی شکایت کریں، کس کو روئیں. اسی لیے انہیں بھی مجبور ہو کے اب رکھا ہے کہ جی وہ ڈگری شگری چھوڑو، پہلے آ کر اپنا انٹری کا جی امتحان ہے وہ پاس کرو. اب وہ تو پیسے دے کے پاس ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے. یہ میرا بھائی ایسے نہیں دے دیتے کہ تم لکھ دو کہ میری لڑکی کی شادی ہے اور وہ آپ کو پیسے دے دیں. یہ تحقیق کریں گے. اس وقت تک
پتہ نہیں تیری لڑکی کی ویسے ہی شادی ہو جائے گی، اللہ سے مانگو، کیوں نہیں خدا سے مانگتے ہو؟ 2 رکعت نماز روز پڑھو، اللہ سے مانگو، اور 2000 دفعہ تم بھی اور لڑکی بھی اور والدہ بھی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھو اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تمہیں۔ نروتی بھی اب کیا ہے، نروتی میں کیا کر، بروکلی ہے تو جا کر پوچھیں وہاں، بروکلی ایک پودا ہے، اس کا شکل ایسی ہوتی ہے جیسے گوبھی کے پھول کی ہوتی ہے، تو یہ بڑے بڑے جو سٹور ہیں نا عام جگہ وہ نہیں ملتا، وہاں جا کے پوچھیں گے مل جائے گا آپ کو۔ قضا نمازوں میں، قضا نمازیں ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، بس فجر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، باقی جب موقع ملے پڑھو، ہر نماز کے ساتھ 2 3 پڑھ لیں۔ اور قضا جو ہے یاد رکھو فرض کی ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی۔ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں آپ نے فرض کی قضا پڑھنی ہے اور واجب کی قضا پڑھنی ہے، یعنی وتر کی، باقی سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ آپ کتنے برس سے حرم میں پڑھا رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ 300 سے تو اوپر ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب پڑھاتے تھے، والد صاحب تو اس زمانے میں پڑھاتے تھے جب ان کے والد کی بادشاہی تھی، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ تو بڑے قدیم علماء میں تھے نا، حضرت شیخ الہند کے بھی شاگرد تھے، اور پھر زیادہ تر پوری کتابیں انہوں نے سہارنپور میں پڑھی ہیں، تو اس لیے اچھا پہلے تو وہ یہ کرتے تھے، حج پہ آتے تھے نا، 6 مہینے رہ جاتے تھے تو پڑھاتے رہتے تھے، کبھی آج سال رہ گئے پڑھایا، پھر چلے گئے، پھر چلے گئے، پھر چلے گئے، کبھی 4 سال بھی رہے، پڑھاتے رہے، پھر چلے گئے۔ آخری دفعہ وہ تقریباً 1960 میں آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس نہیں گئے، پھر 1974 میں وفات ہو گئی رحمۃ اللہ علیہ۔ عورت حرم شریف میں جنازہ پڑھ سکتی ہے، بھی پڑھ سکتی ہے، 1000 دفعہ عرض کیا ہے، فرض نماز پڑھ سکتی ہے، تو جنازے کو کیا گولی لگی ہوئی ہے کیا؟ یعنی ان کا عقل دماغ جواب دے گیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ فرض نماز اس کی ہو جاتی ہے، جنازہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے جنازے پڑھنے کے لیے گھر سے آنے کا حکم نہیں ہے کہ گھر سے آئے اور جنازہ پڑھے، لیکن اگر بیٹھی ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ میرے چاچے کے خاندان کے 30 آدمی ہیں، ان کے لیے ایک طواف کا بالکل نہیں جناب، ایک کے لیے ایک، اور سب سے بہتر ہے اپنے لیے کرو، ان سب کے لیے دعا کر لیا کرو۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ شافعی پڑھتے ہیں، حنفی نہیں پڑھتے، کوئی بات، دونوں کی نماز ٹھیک ہے۔ دودھ پلانے کی مدت جو ہے یاد رکھیں وہ 2 سال ہے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ وہ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے مثلا 2.5 سال تک بھی نہیں چھوڑا تو کیا اس دور میں بھی ہم رضا کا حکم دیں گے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں وہاں بھی ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ احکام جو ہے نا، حملہ و فصالہ 30 شہرا، اب حمل اور اس کا چھوڑنا 30 میں، تو 30 مہینے کیسے بنیں گے؟ 30 مہینے تو تب بنیں گے نا جب 2 سال دودھ کے اور 6 مہینے کا حمل ہو، لیکن اگر حمل ہو 9 مہینے کا، پھر 30 مہینے کیسے بناؤ گے؟ یہ قرآن ہے، تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کرے۔ اصل ان کا بھی یہی عقیدہ اور مسلک ہے کہ مدت رضا 2 سال ہے۔ طلاق ایک وقت میں 3 دی جائیں 3 ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کو ایک وقت میں کھڑے ہو کے 3 تھپڑ مارو، ایک گنے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ عجیب بات نہیں، ایک وقت 3 گولیاں مارے تو 3 شمار ہوں گی یا 1 ہوگی؟ یہ تو ہم نے دیکھ امتی مسلمہ کا متفق مسئلہ ہے، ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہوتی ہیں۔
صرف بعض علماء حدیث نے 3 کو ایک وقت میں ایک قرار دیا ہے، لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں۔ تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، حلال حرام کا مسئلہ ہے، اللہ کرے ان کا فتویٰ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ورنہ نعوذ باللہ ساری زندگی گناہ ہوتا رہے گا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو غیر مقلدین ہیں وہ ہمیں بدتی کہتے ہیں، تم بھی تو ان کو غیر مقلد کہتے ہو، سودا تو برابر ہو گیا نا۔ تم ان کو اہل حدیث کہو، وہ تمہیں اہل سنت کہیں گے۔ چودہ 100 سال گزر گئے، امت ابھی تک لڑ رہی ہے کہ فاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے نماز کے نہیں ہوتی، ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، ہاتھ کہاں باندھے جائیں اور عورت کہاں ہاتھ باندھے، مرد کی 1400 سال گزر گئے ہیں۔ دشمن کہتا ہے تمہاری سب سے اہم عبادت نماز ہے، تم اس میں بھی متفق نہیں ہو، ہمیں کس اسلام کی دعوت دیتے ہو؟ حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، کسی نے ناف کے اوپر باندھ لیے، کسی نے ناف کے نیچے، سب کی نماز ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ویسے بھی حالات یہی ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کا پیٹ بڑا ہے، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ اچھا جی ٹخنے اور کندھے برابر کرو، ایک آدمی کا 6 فٹ ہے، ایک کا 3 فٹ ہے، کیسے کندھے برابر کریں؟ مانا ہے صفیں سیدھی کرو، اس کو کیوں اللہ کے دین کو عذاب میں ڈال رہے ہو؟ اللہ کا دین تو آسان ہے، وہ تو لڑانا نہیں چاہتا، وہ تو ملانا چاہتا ہے۔ انگریز اتنا چالاک ہے، اتنا دانا دشمن ہے کہ کہیں تو وہ مذہب کے نام پہ لڑاتا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، اور کہیں زبان کے نام پہ لڑاتا ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، یہ بنگلہ سپیکنگ ہے، یہ پشتون سپیکنگ ہے، اور یہ ازبک سپیکنگ ہے۔ زبان کے نام پہ لڑائیاں، کبھی مذہب کے نام پہ لڑائیاں۔ انا للہ وہ مزے سے آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، دونوں طرف داڑھی والے ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے۔ یقین کریں میں آپ کو یہ اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آج بھی مسلمان تمام کلمہ پڑھنے والے متحد ہو جائیں تو کافر جو ہیں وہ اپنی موت مر جائیں۔ یعنی صرف عرب ملک جو ہے نا جی، اگر یہ اکٹھے ہو کے اتفاق سے یہودیوں کی طرف بیٹھ کے پیشاب کر دیں نا، پوری یہودی ان کے پیشاب میں ڈوب جائیں۔ وہ اتنا سا ملک ہے، سب کو نچا رہا، چونکہ لیورا مکان بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہا سونا مہنگا ہو جائے گا، جب چاہے گا سستا ہو جائے گا۔ اب عقل کی جنگ ہے، اور ڈنڈے سوٹے کی تو جنگ نہیں ہے، یہ تو پاگل ہیں جو لوگ جا کے لوگوں کو مارتے ہیں۔ اپنے عقل سے کوئی ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں مانے۔ انا للہ و انا الیہ، آج تک بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت انڈیا میں آپ کے ملک سے زیادہ مسلمان ہیں، آپ کے تقریباً 18 یا 20 کروڑ ہیں، وہاں 25 کروڑ مسلمان، لیکن الحمدللہ کبھی اکٹھے نہیں، ایک صوبے میں بھی اکٹھے نہیں، ایک ڈویژن میں بھی اکٹھے نہیں۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے ماشاءاللہ، کوئی سبز پگڑی، کوئی کالی پگڑی، کوئی نیلی پگڑی، کوئی سفید پگڑی، کوئی واسکٹ والا پیر، کوئی جبے والا پیر، کوئی کبے والا پیر، بس تماشا ہے لگا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ کا عذاب ہے یاد رکھو۔ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، فرمایا ایک عذاب ایسا دوں گا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب وہی ہو گیا۔ فوت شدہ کی طرف سے عمرہ حج طواف کر سکتے ہیں، زندہ ہے ان کے لیے دعا کریں۔ وطر میں دعائے قنوت نہیں آتی، کوئی 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا جو دعائیں پڑھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے، آخری زمانے میں اتریں گے، یہ تو قرآن ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ طواف اور صفا مروہ میں
بہت سارے مرد ہوتے ہیں عورت نقاب کے ساتھ تباہ، نقاب بنا آگے کپڑا ڈال لے، منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ عورتیں گھونگھٹ نہیں نکالتی. ہمارے علاقے میں بیکانیر اور کرنال کے مہاجر ہوتے تھے، ان کی سب عورتیں آگے گھونگھٹ نکال کے، کبھی ہم نے الحمدللہ چہرہ نہیں دیکھا. کہتے کوئی چیز بیچنی اور خریدار نہ مل رہے ہوں، اللہ سے دعا مانگو یا وہاب یا وہاب. اب سارے کام جو ہے یعنی تم کوئی چیز ایسی لایا کرو جو بکنے کے قابل بھی تو ہو نا. تم جو 2 نمبر چیزیں لے آؤ تو کہاں سے بکیں گی؟ اگر برا خیال آنے سے قطرے نکل جائیں یا داغ لگ جائے تو بہرحال اس کو دھو ڈالیں، استنجا کریں. غسل نہیں ہوتا. غسل تب ہوتا ہے جب انسان کی شہوت سے منی نکلے، اور منی کے نکلنے کا معنی ہے جو ٹپک کے نکلتی ہے اور جس کے بعد وہ عضو مر جائے، وہ منی ہوتی ہے. باقی سفید پانی آ جائے، بعد میں آئے، پہ یہ دھات ہے یا اس کو جریان کہہ سکتے ہیں آپ. حج عمرہ کرنا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں. جب اللہ نے آپ کو فرض نہیں کیا تو وظیفے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو فرض ان پہ کیا ہے جن کے بعد پیسے ہوں، جن کے پاس نہ ہوں ان کے لیے فرض ہے ہی نہیں، تو پھر وظیفے کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ دعا کرو، استغفار پڑھو، اللہ غنی بنا دے گا. جب پیسے آ جائیں گے تو حج فرض ہو جائے گا، پھر آپ انشاءاللہ حج بھی کر لیں گے. میں سینٹرل یورپ گیا ہوں، مجھے ہاتھ سے اپنے مادہ ضائع کرنے کی عادت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے بری عادت ہے جو آدمی کو زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. اور قیامت والے دن اس کا ہاتھ ایسے ہوگا جیسے حمل ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اپنے ہاتھ کو غلط استعمال کرتا. توبہ کرو، اور علاج بھی ہے دنیا میں، علاج بھی کراؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ حمام کا دروازہ اندر سے کبھی بند کر کے نہ بیٹھے کرو، اور کمرہ جس میں سوتے اس کا بھی اندر سے کبھی کنڈی نہ لگاؤ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جب ان کی صحبت میں جاؤ گے، اللہ کا ذکر ہوگا، فکر ہوگا، تہجد ہوگی، نماز ہوگی، تو انشاءاللہ برائی چھوٹے گی. ورنہ ایسے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ کہتے جی کہ سفر میں گیلے ٹیشو سے تیمم کا، گیلے ٹیشو سے تو پانی لگا ہوا ہے، اس کو تیمم کا کیا معنی؟ عجیب بیوقوف آدمی ہو. تیمم تو مٹی سے ہوتا ہے، خشک مٹی سے جب پانی نہ ہو. وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر گیلا ٹیشو استعمال کریں وہ تو پھر وضو ہو گیا، تیمم تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں جی کہ جس گھر میں موت ہو جائے اس کو ہم بریانی پکا کے کھلا سکتے ہیں 3 دن کے لیے. ہمسایوں کا حق ہے کہ ان کو کھانا پہنچائے. اب تیری مرضی، بریانی پہنچاؤ یا دال پہنچاؤ، جو اللہ نے توفیق دی ہو. ناف کے بال ناف کے نیچے سے ہوتے ہیں اور کہاں سے ہوتے ہیں؟ اگر نماز مسافر 48 میل یعنی 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو پھر مسافر ہوگا. کہتے جی کہ ڈاکٹر صاحب ناکے دیہات پر ہزاروں مسلمان اللہ کرے ہوئے ہوں. ہمیں تو پھر خوشی ہے اگر ہوئے ہیں تو، ہمیں خوشی ہے کہ لوگ مسلمان ہوں اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو بڑی خوشی والی بات ہے. باقی میں نہیں جانتا کہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. گھر میں اگر 10 آدمی رہتے ہیں تو 1 بکری سب کے لیے ہو جائے گی؟ نہیں جناب، ہر ایک کے لیے 1 بکری. یہ آسان مسئلے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جان چھوٹے ہیں. ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. اب تمہاری مرضی ہے. خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسہ دینا منع ہے، بوسہ صرف حجر اسود پر. جو تسبیح نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو افضل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے.
زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں ہے۔ دم دے کر عمرہ کرنا ہے یا نہیں کیا پتہ، کیوں؟ وہ وجہ بھی تو لکھتے نا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اللہ کے نام رحیم اور کریم، رحم کرنے والے، کرم انعام عطا فرمانے والے۔ اگر میں بندہ کہتا ہے کہ ایک بیوی کو 100 طلاق اکٹھی دے دو تو 1 طلاق ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے۔ ایک نے باقاعدہ حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، تو انہوں نے کہا تو وہ تو 3 سے تمہارا کام ہو گیا، باقی 97 تمہارے اوپر پڑیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر کی کوئی روایت ہے کہ کوئی اگر آدمی لڑکا لڑکی کو شادی کے لیے دیکھنا ہو تو پنڈلی دبا کے دیے، تو کہیں نہیں ہے کہ پنڈلی دبا کے دیکھے، کسی جگہ نہیں۔ یہ تمہیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کیونکہ تم ڈھونڈتے رہتے ہو، کبھی حضرت عمر پہ الزام لگانا، کبھی حضرت عثمان پہ الزام لگانا۔ اللہ ہمیں صحابہ پر الزام سے بچائے۔ کبھی کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 تراویح کی بدعت جاری کی، حضرت عثمان نے جمعہ کے دن دوسری اذان کی بدعت۔ خدا کا خوف کرو، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کے طریقے کو حضور نے سنت فرمایا ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ وہ ایک فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کیا خطیب کو جہاں خطبہ کر رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا پنڈلی دیکھنا جائز ہے؟ تو نے کہا کہ ہاں جائز۔ اس کی وجہ بھی ساتھ لکھی ہے، انہوں نے تمہاری طرح اعتراض نہیں کیا کہ اگر پنڈلیوں پہ بال زیادہ ہوں نا تو وہ عورت جو ہے یعنی اچھی نہیں ہوتی، اس وجہ۔ اور انہوں نے بھی استدلال کیا ہے کہ آتا ہے نا کہ جب ملکہ بلقیس آئی تو اس نے کشفتاً ساقے تو کپڑا اٹھا لیا پنڈلی سے، تو انہوں نے کہا کہ نہ اٹھاؤ، پانی نہیں، سر ممرد من قواریر ہے۔ تو وہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں میرا بھائی یہ مسئلے تم بلا وجہ پوچھتے ہو۔ آج تو منگنی سے بھی پہلے ایک دوسرے کے ساتھ سیلفیاں بن چکی ہوتے ہیں، ویڈیو بن چکے ہوتے ہیں، اکثر 90% کام بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ باقی تو صرف نام ہے نا، خام خواہ مولوی کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تم نے کوئی شریعت پہ عمل کرنا ہے، یا اپنی بہن کو بھیج دو، بیٹی کو کسی اور رشتہ دار ماں کو بھیج دو، وہ دیکھ لیں گی بھائی، بس۔ ان نے یہ سمجھایا کہ جیسے بکری کے دانت دیکھنے ہیں نا، اس کے بھی دانت دیکھنے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہو جائے۔ اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، وہ زیادہ پڑھا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ دوسری مہربانی کریں، جب شوہر گھر میں آئے نا تو بن سنور کے رہا کریں۔ اگر اس کو ڈین نظر آؤ گی تو کیا کرے گا؟ تمہارے کپڑوں سے کچن کی بو آ رہی ہو، کبھی ادرک کی، کبھی لہسن کی، کبھی بصلوں کی، تو پھر خاوند کسی اور دروازے پہ نہیں جائے گا۔ تم بن سنور کے رہو جناب، محبت سے بات کرو، مجالے کے خاوند محبت نہ کرے، پاگل ہو گیا ہے، تم پہ خرچ کر رہا ہے، تمہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں محبت؟ تم اس کی محبت و خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی ہو تو وہ بھی نفرت کرتا ہے۔ طواف کے دوران اگر حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول جائے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، سنت ہے، مستحب ہے، موقع مل گیا کر لیا، بھول گیا تو بھول گیا۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پہلا اور آخری ضروری ہے، درمیان میں نہ بھی کرے تو کوئی ضروری نہیں۔ میں نے ایک عالم کے درس میں سنا، اللہ کے صلاح پکارو کہ تمہارے دل میں بس اللہ ہو تو اس میں یعنی مقصد ہے کسی اور کا خیال دل میں نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ کو پکارو تو اس یقین سے پکارو کہ دل میں اور کوئی خیال ہی نہ ہو۔ اب دیکھو نا، جب آدمی پر مصیبت آتی ہے، اللہ معاف کرے، ڈوبنے لگتا ہے یا اللہ، اس وقت اور کسی کا خیال نہیں ہوتا، تو وہی اسم جو ہے وہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ فوت شدہ والدین جو ہیں ان کی قضا نمازوں کا صدقہ کر دو،
پاکستان سے 12 دن ہو گئے ہیں، میرا خروج لگا ہے پتہ نہیں کتنے دن، 5 دن یا 10 دن قصر نماز پڑھی۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں نا کہ کب جانا ہے تو پھر تو آپ کی نیت ہے ہی نہیں نا، قصر پڑھیں گے، مسافر ہیں آپ۔ دو بھائی آپس میں، ایک بھائی کی اولاد ہوتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی، جس کی اولاد نہیں ہے وہ پتہ نہیں رکھتا ہے میں اپنے بھائی کا ایک بچہ اس سے لے لوں، پالوں۔ وہ بچہ لے لے، متبنہ بنا لے، بیٹا بنا، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام رہے گا، تیرا نام نہیں رہے گا۔ یہ ایک ہمیشہ یاد ہے۔ متبنہ زید بن حارثہ، پہلے لوگ محبت میں حضور نے بیٹا بنایا تھا نا زید کو، تو لوگ کہتے تھے زید بن محمد، اللہ نے قرآن نازل کیا ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، تو پھر اس کے بعد زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ بالکل بچہ لے لیں، محبت بھی کریں، بچے کو پالیں، متبنہ بنائیں جیسے حضور نے بنایا، لیکن رہے گا اسی کا بیٹا، نہ وہ تیرا وارث بنے گا، نہ تیرے اندر اس کے شرعی حقوق ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم يسر أمورنا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم